لفي ضلال مبين
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها بين العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أداه الأرج قديم صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. आपका पूरा नाम ایک باواز بلند نعرے صلوات پڑھیں. ایک اور نعرہ صلوات کا سہارا.
مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک مطلب 3-4 شعر ایک صلوات پڑھیں۔ مطلب پیش خدمت ہے۔ اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، اپنا بنائے رکھنا، بنائے رکھنا۔ اے حسین ابن علی، اپنا بنائے رکھنا، بنائے رکھنا۔ اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، اپنا بنائے رکھنا، بنائے رکھنا۔ میرے بس میں نہیں عزت کو بچائے رکھنا، بچائے رکھنا۔ میرے بس میں نہیں عزت کو بچائے رکھنا، بچائے رکھنا۔ بلال بھائی اس نے مطلب بطور خاص سماعتوں کے حوالے کہ گھر اگر چاہو جنا جیسا بنائے رکھنا، گھر اگر چاہو جنا جیسا بنائے رکھنا، گھر اگر چاہو جنا، گھر اگر چاہو جنا جیسا بنائے رکھنا، بنائے رکھنا۔ اپنے ماں باپ کو سینے سے لگائے رکھنا، لگائے رکھنا۔ اپنے ماں باپ کو سینے سے لگائے رکھنا، لگائے رکھنا۔ دربار باب الحوائج ہے، دربار باب الحوائج ہے، شعر حاضر کرتا ہوں، بطور خاص سماعت کریں گے کہ جب تلک پردے غیبہ سے نہ جائیں ماں، جب تلک پردے غیبہ سے نہ جائیں امام، جب تلک پردے، جب تلک پردے غیبہ سے نہ جائیں امام، نہ جائیں امام۔ پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، اٹھائے رکھنا۔ پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، اٹھائے رکھنا۔ آخری شعر کی زحمت، اس کے بعد مقطع کی زحمت کہ دور سے دیکھ کے پہچان لے شبیر تمہیں، دور سے دیکھ کے پہچان لے شبیر تمہیں، دور سے دیکھ کے، دور سے دیکھ کے پہچان لے شبیر تمہیں، شبیر تمہیں۔ ہاتھ ماتم کے لیے اپنے اٹھائے رکھنا، اٹھائے رکھنا۔ ہاتھ ماتم کے لیے اپنے اٹھائے رکھنا، اٹھائے رکھنا۔ بلال بھائی مقطع بھی دیکھیں گے بطور خاص کہ چاہے جتنا بھی برا وقت پڑے تم پر ظفر، چاہے جتنا بھی برا وقت پڑے تم پر ظفر، چاہے جتنا بھی برا وقت پڑے تم پر ظفر، پڑے تم پر ظفر۔ تم ازا خانہ شبیر سجائے رکھنا، سجائے رکھنا۔ تم ازا خانہ شبیر سجائے رکھنا، سجائے رکھنا۔ گھر اگر چاہو جنا جیسا بنائے رکھنا، اپنے ماں باپ کو سینے سے لگائے رکھنا۔
حضرات اب میں بس ادب گزارش گزار ہوں فخر ہندوستان علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں بابا سے بلند نعرہ سلوات. سیدہ ذل بطول صاحبہ مرحومہ سیدہ ذل بطول صاحبہ بنت مرحوم سید بشارت مہدی صاحب کی روح پرفتوح کے لیے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت. گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض صلوات بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں کے خیموں میں نئے نوا کے مسافروں کو آباد کیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف کو آنسوؤں کے موتی عطا کر کے محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں مالا مال فرمایا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر،
اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ ایک کنیز جناب فضا سلام اللہ علیہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ہمارے دوست، ہمارے برادر جناب اختر بھائی کی خواہش تھی کہ اس مجلس کو خطاب کرنے کی سعادت میں حاصل کروں، سو حاضر خدمت ہوں۔ چند لمحے گفتگو ہوگی، لیکن اگر توجہات مرکوز رہیں تو شاید کوئی معروضہ پیش کر سکوں۔ میں نے جن فقرات نورانیہ اور کلمات نبویہ کی تلاوت آپ کے حضور سماعت میں کی، اس کے ترجمے سے الحمدللہ ہماری قوم کا بچہ بچہ واقف و آگاہ ہے کہ سرکار نے دنیا سے جاتے وقت یہ ارشاد فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ دو برابر کی چیزیں، ثقلین ہم وزن، جو ثقل میں برابر ہوں، برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب خدا اور ایک میری عطرت، یعنی میرے اہل بیت۔ عطرتی اہل بیتی، میری عطرت یعنی میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، بچے دیکھیں میری طرف، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ایک سے نہیں دونوں سے متمسک رہو گے، میرے بعد ہرگز ہرگز، لام تاکید ہے، ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ دونوں سے جڑے رہے تو ان میں سے ایک کو چھوڑا تو گمراہ ہو گئے۔ مائن تمسکتم بہما، اب امت نے جو پیغمبر پر ظلم ڈھائے، بچوں امت نے، کلمہ پڑھنے والوں نے جو پیغمبر پر ظلم ڈھائے، ان میں سے ایک ظلم یہ کہہ کے ڈھایا کہ ہمیں اس لیے انتظام ہدایت کرنا پڑا کہ رسول اللہ اپنے بعد کوئی انتظام کر کے نہیں گئے تھے۔ رسول اللہ اپنے بعد کوئی انتظام کر کے نہیں گئے تھے، تو ہمیں کچھ تو کرنا ہی تھا۔ تو پہلا جواب امت یہ دے کہ امت کے حق میں جو بات نبی نے مناسب نہ سمجھی، وہ امت نے کیوں مناسب سمجھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر نبی نے مناسب نہ جانا کہ انتظام ہدایت کیا جائے تو پھر امت نے اسے کیوں مناسب جانا؟ کیا عقل امت العیاذن باللہ حاکم عقل سے بڑی ہو گئی؟ تو اگر حضور نے یہ محسوس نہ کیا تو امت نے کیوں کیا؟ لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا امت کا کہنا سچ ہے یا نبی انتظام کر کے گئے تھے؟ تو ہم جو زندگی گزارتے ہیں، ایک سماج کے اندر رہتے ہیں، ایک سماج کے درمیان رہتے ہیں، ہم محبت اور رشتوں کے بندھن سے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے پھوپھا ہیں، یہ ہمارے خالو ہیں، یہ ہمارے ماموں ہیں، یہ ہمارے دادا جان ہیں، یہ بابا ہیں، تو ہم ہیں رشتوں کے بندھن میں۔ اور ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی بزرگ خاندان ہوتا ہے،
ذرا توجہ رکھیے گا، دین فطرت ہے، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی بزرگ خاندان ہوتا ہے۔ جیسے ذاتی طور پر ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہے کر لیا، آپ کو کرنا ہے کر لیا، اختر صاحب کو کرنا ہے کر لیا، لیکن اگر کوئی اہم مسئلہ آئے اور خاندان کا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، خبردار وہی ہوگا جو میں کہوں گا، وہی ہوگا جو میں کہوں گا۔ تو ایک باپ کے 4 بیٹے 5 بیٹے 10 بیٹے، 10 بیٹوں کی الگ الگ رائے، لیکن باپ چونکہ بزرگ ہے، اس لیے اگر باپ اٹھ کے کوئی فیصلہ کر دے تو 10 بیٹوں کو سارا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ واہ واہ واہ! اسی بات کے پیش نظر شریعت نے حکم وصیت دیا ہے۔ اگر آقا کے چاہنے والے متوجہ ہوں، حکم وصیت دیا ہے کہ جب ہم دنیا سے جانے لگیں تو ہم اپنی اولاد کے لیے وصیت کر دیں۔ صلوات پڑھیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ وصیت کیا ہے؟ تاکہ بڑے کے وجود کا احساس رہے۔ ہر بڑا یہ چاہتا ہے کہ میرے چھوٹے گمراہ نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ باپ اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اس اسکول میں ہو جائے، اس اسکول میں ہو جائے۔ گھر بنانا ہوتا ہے، شریعت نے کہا پڑوسیوں کی خبر لو، اچھے پڑوسی ہوں جبھی آباد ہونا۔ ہائے 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 ہائے! کوئی بیماری ہو اچھا ڈاکٹر تلاش کرو۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس وجہ سے کہ بزرگ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بعد بچے جاہل ہو جائیں۔ اچھی سوسائٹی میں گھر لو تاکہ بچے بد تہذیب نہ ہونے پائیں، در بدر نہ ہونے پائیں، گمراہ نہ ہونے پائیں۔ ہم جیسے بے حس لوگ اپنے بعد کے لوگوں کے لیے اتنا سوچیں کہ اتنا انتظام کر دو کہ گمراہ نہ ہو۔ وہ نبی جو امت کا باپ ہے، کیا امت کو در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ جائے گا؟ اس کا مطلب امت کا الزام ہے، نبی نے انتظام کیا۔ اب وہ انتظام کیا ہے؟ یہی حدیث ثقلین ہے جو معیار ہے۔ فرمایا سنو، ہم تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک کتاب خدا، ایک اپنے اہل بیت۔ جب تک محبت کرتے رہو گے گمراہی سے بچے رہو گے۔ صلوات بھیجیں بابا دیول یا اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جب تک ان سے محبت کرتے رہو گے میری امت کے لوگوں، اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ اب سرکار نے 2 چیزیں چھوڑی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اب ہمارے وکیل صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ایک رخ پیش کر رہا ہوں، اسے بیاض دل پر لکھیے گا۔ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اہل بیت۔ جب تک دونوں سے جڑے رہو گے، نبی نے کہا تھا دونوں سے جڑے رہو گے۔ نبی کی زندگی ہی میں ایک صاحب نے کہہ دیا ہمیں کتاب کافی ہے۔ ہائے 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 واہ واہ! ہمیں کتاب کافی ہے۔ کتاب کافی تو ہے، پڑھو گے کیسے؟ کتاب کافی تو ہے، سمجھو گے کیسے؟ آپ شہر لکھنؤ میں رہتے ہیں، یہیں کی پیدا پرورش ہے، اردو آپ کی مادری زبان ہے، لیکن تنظیم المکاتب سے چھپی ہوئی اردو کی پہلی کتاب الف بے زبر الف زبر آ بے زبر با تے زبر تا، یہ کتاب لا کے دے دی جائے اور کہا جائے پڑھیے۔ ان کا ایسے کیسے پڑھیں، کوئی پڑھانے والا تو ہو۔ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں، الف زبر آ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے!
اتنی اچھی اردو بول رہے ہیں، یہ نہیں پڑھا جا رہا، ان کا یہ کتاب ہے کتاب، بنا پڑھانے والے کے ہم یہ کتاب نہ پڑھ پائیں گے۔ سبحان اللہ، تنظیم کی کتاب تو بنا پڑھانے والے کے پڑھی نہیں جاتی، اللہ کی کتاب بغیر پڑھانے والے کے۔ یا اللہم صلی علی محمد وآل۔ غور کرنے کی بات ہے، تنظیم کی کتاب پڑھی نہیں جا رہی ہے، اللہ کی کتاب، تو تنظیم کی کتاب پڑھائے گا کون؟ کہ بھئی کوئی معلم پڑھائے گا، تو کہاں کا معلم؟ کہ یہیں کا معلم ہو، کیوں؟ کہ کتاب یہیں کی ہے، معلوم ہے جہاں کی کتاب وہاں کا معلم۔ اب قرآن ہے وہاں کی کتاب، تو معلم یہاں کا نہیں ہونا چاہیے، معلم وہاں کا ہونا چاہیے۔ یہاں کا معلم ہوگا تو پڑھائے گا نہیں، گمراہ کر دے گا۔ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، اب فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک اپنے اہل بیت۔ جب تک جڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ امت تو امت ہے، پاگل تھوڑی ہے، شاطر ہے امت۔ امت نے کہا بھائی جڑنا تو ہم بھی چاہتے ہیں، مگر پہلے یہ تو طے ہو جائے قرآن و اہل بیت کا ساتھ کب تک ہے۔ بہت نازک سی بات ہے، خدا حسین کا واسطہ۔ بھائی دو دوست ہیں، ابھی دوست ہیں، ہو سکتا ہے کبھی جدائی ہو جائے، کائنات کا ہر رشتہ منقطع ہوتا ہے، ماں جیسا بے لوث رشتہ، لیکن اس کی تقدیر میں بھی جدائی ہوتی ہے۔ تو ان کا ہم بھی جڑنا چاہتے ہیں، مگر یہ تو طے ہو کہ یہ دونوں کب تک ساتھ ہیں، یہ طے ہو جائے تو پھر ہم جڑ جائیں گے۔ یا رسول اللہ، امت کہہ رہی ہے ہم بھی جڑ جائیں، مگر یہ تو طے ہو قرآن و اہل بیت کب تک ساتھ ہیں۔ پیغمبر نے کہا یاد رکھنا، وہ کلام معصوم نہیں جس میں امت کو اعتراض کی گنجائش مل جائے، وہ کلام معصوم نہیں ہو سکتا۔ پوری حدیث پڑھ، میں نے کہا ہے وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور ان میں ہرگز جدائی نہیں ہوگی قرآن و اہل بیت میں، یہاں تک کہ روز محشر حوض کوثر پر مجھ سے آ کے ملاقات کریں۔ اب کائنات میں ایسے تو کوئی مفتی صاحب نہ ملیں گے جن سے آپ پوچھئے کب تک زندہ رہیے گا، اور وہ یہ کہیں یہی کوئی قیامت کے 10-20 سال بعد تک۔ ان کا صاحب یہ کون کہے گا قیامت آنے سے پہلے سب کچھ فنا ہو جائے گا، لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، معلوم ہے ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قرآن و اہل بیت کا رشتہ، ذرا بولیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، یا قرآن و اہل بیت کا رشتہ، توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن و اہل بیت کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، ہر رشتہ ٹوٹے گا۔ محشر میں عالم اسلام کا عقیدہ ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، چچا بھتیجے کو نہیں پہچانے گا، ایسا نفسا نفسی کے عالم میں۔ لیکن میاں یہ آپ کا مسئلہ ہوگا، ہم سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، کیونکہ ملاقاتیں مجلسوں کی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری! تو آپ کہہ رہے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس کا مطلب ہر رشتہ منقطع ہو جائے گا، لیکن نبی کہہ رہے ہیں حوض کوثر پر دونوں ملیں گے، یعنی قرآن و اہل بیت کا اکیلا رشتہ ہے جو ایک ساتھ ہوگا، اٹوٹ رشتہ، یہ منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن آقا کے چاہنے والوں، بات یہ ہے کہ حضور نے حدیث میں کہا تو کہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے، لیکن یہ ہے فقط دعویٰ، یہ ہے فقط دعویٰ کہ دونوں ملیں گے۔ دعویٰ چاہتا ہے دلیل،
ہائے 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 ہائے، مقدمے کی ہار جیت کا فیصلہ ہی دلیل سے ہوتا ہے۔ تو دعویٰ چاہتا ہے دلیل، نبی نے حدیث میں کیا دعویٰ کہ قرآن و اہل بیت جدا نہ ہوں گے، دعویٰ چاہتا ہے دلیل، اس سے پہلے کہ گستاخ امت نبی سے دعوے کی دلیل مانگتی، مدینے سے ابھری آواز حسین۔ اگر میرا دل بڑھائیں تو میں عرض کروں، مدینے سے ابھری آواز حسین کا خبردار، نواسے کے ہوتے ہوئے نانا کی طرف انگلی نہ اٹھانا۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ کیا ہے نانا نے، دلیل دے گا نواسا۔ نانا کا دعویٰ ہے قرآن و اہل بیت جدا نہ ہوں گے، نواسے کی دلیل جدا نہ ہوں گے۔ مولا دلیل کیسے دو گے؟ کہا نا سن 61 ہجری کو کربلا میں جب میرا سر قلم ہو جائے، مجھے نیزے پر چڑھایا جائے، قرآن پڑھ کے بتاؤں گا ہر رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، قرآن و اہل بیت کا رشتہ۔ یا اللہم صلی علی محمد، اللہ اکبر، میرے آقا آپ کو میری شہزادی آپ کو جزا دیں، آپ نے مجھے سے ادنا سے ذاکر کا دل بڑھایا مولا کی بارگاہ میں، فرمایا نیزے سے قرآن پڑھوں گا تاکہ دعوی پیغمبر دلیل کے ساتھ ہو کہ ہر رشتہ جدا ہوگا، ہر رشتہ ٹوٹے گا، نہ جدا ہوں گے تو قرآن و اہل بیت۔ ہم نیزے سے تلاوت کریں گے۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اس گھرانے کے خطبے چلتی ہوئی شمشیر ہیں، سب نے خطبے دیے مگر حسین نے قرآن پڑھا۔ قرآن کیوں پڑھا؟ اس لیے تاکہ نانا کے دعوے کو دلیل مل جائے۔ اللہ اکبر، شہزادی کے حضور صلوات پڑھ لیں بابا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و اہل بیت میں کبھی کوئی جدائی ممکن نہیں ہے۔ اب قرآن کو سمجھنے کے لیے بغیر اہل بیت کے ممکن نہیں ہے کہ کوئی قرآن کو سمجھ لے، بغیر آل محمد کے ممکن نہیں ہے کہ کوئی قرآن کے مفاہیم کو جان لے، کیونکہ قرآن ان کے گھر کی کتاب ہے، انہوں نے لوگوں تک قرآن پہنچایا ہے۔ لوگوں کو کیا خبر کہ کلام خدا کیسا ہوتا ہے؟ یہ تو ان کا لطف و احسان ہے۔ اب رہا یہ کہ جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے حسبنا کا دعویٰ کیا، کیا قرآن نے ان کی ہدایت کی؟ بھئی یہ سن لیجئے اور گفتگو تمام ہو جائے۔ اور اگر میں عرض کر سکا تو مولا کے سارے چاہنے والے مجھے ضرور دعاؤں سے نوازیں گے۔ کیا قرآن نے ان کی ہدایت کی جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا؟ فقرہ صرف کر رہا ہوں، اہل نظر اگر محسوس کر لیں تو ضرور دعاؤں سے نوازیں گے۔ خلافت دنیاوی کا دوسرا دور۔ لوگ کہتے ہیں خلافت ظاہری، ظاہری کیا شے ہے؟ خلافت دنیاوی، یہاں سراپا دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کیسی؟ تو خلافت دنیاوی کا دوسرا دور ہے۔ وصیت سے آئے ہیں حضور، جو رسول کی وراثت کا انکار کر چکے ہیں ان کی وصیت سے یہ آئے ہیں۔
اب وصیت کن حالات میں ہوئی، اختیاری صورت میں یا جبرن، یہ ایک الگ کی تاریخ ہے، الگ کی داستان ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ گفتگو ہوگی۔ لیکن خلافت دنیاوی کا دوسرا دور ہے، حاکم بیٹھا ہوا ہے، ایک الجھا ہوا مسئلہ آیا، اور اتنا الجھا ہوا مسئلہ کہ اگر پہلی بار اس واقعے کو انسان سنے، آپ حضرات تو بارہا سنتے رہتے ہیں، یہ مجلسوں کا فیض ہے، منبر کا فیض ہے، پہلی بار انسان سنے تو اس کی عقل جو ہے وہ پریشان ہو جائے کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا دور ہے کہ اتے میں قضیہ آیا، دو عورتیں آپس میں لڑتی ہوئی آئیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑنے والے کو، اہل بیت کو چھوڑ دینے والے کو کیا قرآن فائدہ پہنچائے گا؟ تو دو عورتیں لڑتی جھگڑتی آئیں، اور اس کیفیت میں آئیں حضور کہ ہر خاتون کی گود میں ایک بچہ، اس کی گود میں بھی ایک بچہ اور اس کی گود میں بھی ایک بچہ، مگر بس فرق اتنا تھا، ایک کی گود میں بیٹا تھا، ایک کی گود میں بیٹی تھی۔ ان میں لڑائی کیا ہو رہی تھی؟ لڑائی یہ ہو رہی تھی، دونوں یہ کہہ رہی تھی بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے، بیٹی تمہاری ہے لے جاؤ، بیٹا میرا ہے، وہ کہتی تھی بیٹی تمہاری ہے لے جاؤ، بیٹا میرا ہے۔ تو دونوں کا جھگڑا ایک ہی مسئلے پر تھا، بیٹی قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں، بیٹے کے لیے دونوں لڑ رہی تھیں، بیٹا میرا، بیٹا میرا، بیٹا میرا، بیٹا میرا۔ یہ جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ یہ ہوا کہ خلیفہ صاحب کے پاس چلو۔ تو دوسرا دور ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں عورتیں لڑتے لڑتے آ پہنچی اور کہا حضور فیصلہ کیجئے۔ ان کا کیا قضیہ ہے؟ کیا قضیہ یہ ہے کہ بیٹا ایک ہے، دعوے دار ہم دونوں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بیٹا ہمارا ہے، یہ کہہ رہی ہے بیٹا اس کا ہے، فیصلہ کیجئے بیٹا کس کا ہے۔ میں جملہ کہوں، جسے خود نہ خبر ہو کہ وہ کس کا ہے، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ ایک اور صلوات بھیج دیں، واہ واہ سے بلند۔ ان کا بھئی مسئلہ تو نازک ہے، دیکھو ایسا کرو طے کر لو، جس کا بیٹا ہو بیٹا لے لے، جس کی بیٹی ہو بیٹی لے لے۔ ان کا نہیں خلیفہ صاحب آپ طے کیجئے قضیہ، بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے۔ اچھا اس طرح کا کوئی عجوبہ آ جاتا تھا تو مدینے والے اکٹھا ہو جاتے تھے، دیکھیں تو ماجرا کیا ہے۔ تو سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا، یہ دونوں عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، مگر یہ ایسے مجاہد ہیں کہ ان سے جھگڑا ختم نہیں کیا جا رہا ہے۔ کیسے فیصلہ کریں اس سے پہلے کہ یہ حق کا گلا گھونٹتے؟ اسی مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور کہا سنو، جو فیصلہ تمہیں بس کا نہیں ہے اس میں چپ رہو۔ تو کہا پھر جب یہ آئی ہیں تو فیصلہ تو کرنا ہے، کہا آئی تو ہیں مگر فیصلہ تم سے نہ ہو پائے گا۔ کہا پھر کون کرے گا؟ کہ شہ ذوالفقار حیدر الکرار علی مرتضیٰ کریں گے فیصلہ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ہم نجف نہ جائیں گے، ہم نجف نہ جائیں گے، ہم علی کے دروازے پر نہ جائیں گے، اجی تمہیں خلیفہ تو جائے بنا رہ نہ سکے، تم کیا ہو؟ جانا ہی پڑے گا دروازے اہل بیت پر۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے بلواؤ علی کو۔ پیغام گیا، یا علی مرتضیٰ چلیے، مسئلہ دین کا ہے، مسئلہ حق کا ہے، پریشانی نوجوانوں بزرگ تو جانتے ہیں، بچوں پریشانی جانتے ہو کیا ہے؟ اسے خلافت اسلامی کا نام دیا گیا ہے۔
تو جو فیصلہ ہوگا اسے اسلام کا فیصلہ مانا جائے گا، اور جتنی غلطیاں فیصلے میں ہوں گی فیصلہ کرنے والا بدنام نہیں ہوگا، اسلام بدنام ہوگا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں علی آ کیوں جاتے تھے، مرنے دیتے، اس لیے آ جاتے تھے، بات اگر ان کی ہوتی تو نہ آتے، بات اسلام کی تھی، علی کو یہ گوارا نہ تھا کہ اسلام رسوا ہو۔ تو علی مرتضیٰ کے پاس خبر پہنچی، یا علی تشریف لے چلیے، ایک قضیہ آیا ہے اور آپ کا چلنا ضروری ہے۔ حضرت نے جیسے ہی سنا دوش پردہ ڈالی، سرپا ماما زیب تن فرمایا، کعبے میں نئے در سے داخل ہونے والا علی جانب مسجد چلا۔ اب جو علی آئے تو آپ تصور کیجئے کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے مجھے سن رہے ہیں، ایک دم سے ابھی خدا قادر ہے اس بات پر، مولا کو اختیار ہے، ابھی ایک دم سے آپ کو خبر ملے جناب سلمان آ رہے ہیں، وہ اگر چاہے تو بڑی بات تھوڑی ہے۔ تو آپ سوچئے آپ کا عالم کیا ہوگا۔ ہر آدمی یہ چاہے گا دوڑ کے پیروں پر گر پڑے۔ تو اتنے میں ایک شور اٹھا، علی مرتضیٰ کی سواری آ رہی ہے۔ مجمع بالکل متوجہ ہوا، حضرت باوقار انداز میں تشریف لائے، آن کے دیکھا یہ بیچارے گھبرا کے اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا علی تشریف لائیے۔ حضرت نے دیکھا، دیکھ کے کہا ہاں تو کیا قضیہ ہے؟ کہا وہ یا علی یہ دو عورتیں آئی ہیں اور عجیب مسئلہ لائی ہیں، بتائیے، ایک بیٹا ہے اور دونوں دعوے کر رہی ہیں، تو ان کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ علی مرتضیٰ نے کہا تم پریشان نہ ہو، فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو ایسا ہے، اگر خود سے تم اس مسئلے کو حل کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ علی اسے کہتے ہیں جو موقع دے، اگر خود فیصلے کر لو تو بہتر۔ یا علی اس میں فیصلہ کیا، بیٹا تو میرا ہی ہے۔ تو علی مرتضیٰ نے کہا پھر تو فیصلہ مجھی کو کرنا پڑے گا۔ ارشاد فرمایا پردہ کھچواؤ، پردہ کھینچا گیا کہ ان دونوں خواتین کو پردے کے پیچھے بھیجو، کچھ عورتوں کو بلاؤ، عورتیں آ گئیں، آواز دی سنو 2 برابر کی شیشیاں لے آؤ۔ جیسے آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے یہاں بچوں کے لیے وہ کھانسی وانسی کی جو دوا ہوتی ہے اور کوئی بھی سیرپ، تو کمپنی جو چیز بناتی ہے تو سائز ایک ہی ہوتا ہے، اور وزن بھی اگر دیکھیں تو وزن بھی شیشیوں کا ایک ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا 2 برابر کی شیشیاں لے آؤ، نہ کم نہ زیادہ، نہ چھوٹی نہ بڑی، وزن میں بالکل برابر ہوں۔ 2 شیشیاں آ گئیں، حضور غور سے دیکھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے۔ شیشیاں آ گئیں، علی مرتضیٰ نے کہا ان دونوں شیشیوں پر دونوں عورتوں کے نام پوچھ کے لکھ دو۔ تو ایک شیشی پر ایک کا نام لکھا گیا، دوسری شیشی پر دوسری خاتون کا نام لکھا گیا، اور کہا سنو اب یہ جس کا نام جس پر لکھا ہے وہ شیشی اس تک پہنچا دی جائے۔ اور بہت احتیاط سے جملہ عرض کر رہا ہوں، اور ان سے کہا جائے کہ ان شیشیوں میں برابر کی غذا بھر دیں۔ میں دعائیں چاہتا ہوں آقا کے چاہنے والوں سے، علی کہتے کسے ہیں، امام کہتے کسے ہیں، کہ ان شیشیوں میں برابر کی غذا بھر دیں، نہ کم نہ زیادہ۔ خواتین کی نگرانی میں ان دونوں نے اپنی اپنی شیشیوں میں غذا بھری، برابر کی شیشیاں، برابر کی غذا۔ جب وہ شیشیاں آئیں علی نے کہا میزان لاؤ۔ حیرت نہ کیجئے، اسی لیے نبی نے کہا یا علی انتا میزان الاعمال، یا علی آپ وہ ترازو ہیں جس پر اعمال تولے جائیں گے۔ کہا میزان لاؤ، میزان لائی گئی، علی نے میزان نصب کی، پلے برابر،
سارا عالم حیرت میں ہے یہ ہو کیا رہا ہے۔ علی نے کہا ایک شیشی اس پلے میں رکھو، ایک شیشی اس پلے میں رکھو، تو جب شیشیاں برابر، غذا برابر، تو وزن بھی برابر ہونا چاہیے۔ یہی تو ہے علی مرتضیٰ کا فیصلہ۔ لیکن جیسے ہی ترازو میں شیشیوں کو رکھا گیا، ایک پلہ جھک گیا، ایک پلہ اٹھ گیا، ایک پلہ جھک گیا، ایک پلہ اٹھ گیا۔ جو پلہ جھک گیا تھا وہ شیشی علی نے اٹھائی اور کہا اس پر جس کا نام لکھا ہے اسے بیٹا دے دو۔ سارے لوگ اگر بول دیں، اور جو شیشی اٹھ گئی تھی کہا اس پر جس کا نام لکھا ہے اسے بیٹی دے دو۔ اب نہ رہا گیا ان سے۔ یا علی یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ علی نے آواز دی قرآن سے کیا۔ ہائے ہائے واہ واہ واہ، قرآن سے کیا۔ علی نے کہا قرآن سے کیا فیصلہ۔ تو بچوں کو شاید یاد نہ ہو، آپ لوگوں کو تو یاد ہوگا، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ یہ وی سی آر کیسٹ سے پہلے آڈیو کیسٹ جو چلتے تھے، ابوذر بھائی آپ تو ماشاءاللہ گراف ایجنسی، تو وہ ٹیپ ریکارڈر میں لگتا تھا نا کیسٹ، تو وہ کیسٹ 1 گھنٹے کا ہوتا تھا یا 90 منٹ کا ہوتا تھا۔ تو اگر 1 گھنٹے کا کیسٹ ہے 60 منٹ کا، تو فرض کریں کہ آپ کو پورا کیسٹ نہیں سننا ہے، کوئی حصہ سننا ہے اس کا، تو کیا 1 گھنٹے انتظار کریں گے؟ نہیں۔ تو اس میں بٹن ہوتے تھے ریورس فارورڈ کے، آپ نے ریورس کا بٹن دبایا 1 منٹ میں ساری کیسٹ ریورس ہو گئی، فارورڈ کا بٹن دبایا 1 منٹ میں ساری کیسٹ فارورڈ ہو گئی۔ تو یہ جو بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ان کے دماغوں میں قرآن کی کیسٹ لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حضرت نے فرمایا کہ قرآن سے فیصلہ کیا، تو یہ حفاظ جو تھے قرآن کے حافظ، انہوں نے 1 منٹ میں ریورس فارورڈ کر کے دیکھ لیا۔ ہائے 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 کہ قرآن کے کس حصے میں یہ فیصلہ لکھا ہے۔ سب نے سر کھجا کے کہا یا علی ہم نے غور کر لیا، قرآن میں تو یہ نظر نہ آیا۔ میں کہوں گا نظر کیسے آئے؟ تم فیصلہ تھوڑی ڈھونڈ رہے ہو، شیشیاں ڈھونڈ رہے ہو، ترازو ڈھونڈ رہے ہو۔ ہائے 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 ہائے، صلوات دے جائیں بابا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ تمام ہو گئی بات۔ یا علی یہ فیصلہ تو قرآن میں ہے نہیں۔ حضرت نے فرمایا ہے کیوں نہیں؟ کہ کہاں ہے؟ مولا نے فرمایا کیا قرآن میں تو نے میراث والی آیتیں نہ پڑھی؟ کہاں پڑھی تو ہیں؟ کہ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میراث کے تقسیم کرتے وقت اس بات کا خیال رکھو کہ عورت کا اکیرا حصہ ہے، مرد کا دوہرا حصہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے، عورت کا اکیرا حصہ ہے، مرد کا دوہرا حصہ ہے۔ کہاں یہ تو پڑھا ہے؟ تو کہا خود سوچ، جو قانون میراث بنا رہا ہے کیا وہ اس پر عمل نہ کرے گا؟ کہ کرے گا تو کہ اسی لیے جب وہ کسی ماں کے شکم میں بیٹی کا وجود رکھتا ہے تو اس کے سینے میں جو غذا رکھتا ہے اس کا وزن اکیرا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے شکم میں بیٹے کا وجود رکھتا ہے تو اس کے سینے میں جو غذا رکھتا ہے اس کا وزن دوہرا رکھتا ہے۔ واہ 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 واہ، شیشیاں برابر، غذا برابر، لیکن وزن الگ الگ کیوں؟ کہ اس لیے کہ عورت کا اکیرا، مرد کا دوہرا۔ پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، عورت کا اکیرا، مرد کا دوہرا۔ اب اس کو کیا کریں؟ خیبر میں جب مال غنیمت بٹا، بڑے بڑوں کو اکیرا ملا، علی کو دوہرا۔ علیم مولا، علیم مولا، نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔
سب کو بات تمام ہوئی. میرے آقا زادی آپ کو جزا دیں. بڑے بڑوں کو اکیرا ملا، علی کو دوہرا ملا، دوہرا حصہ. کیوں دوہرا حصہ ملا؟ شریعت میں مردوں کا حصہ دوہرا ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا، کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. تو خلیفہ اول کی بیٹی کا کہنا ہے کہ خیبر سے پہلے ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں نہ کھائی تھیں. اتنے بڑے مالدار کی بیٹی تھیں کہ خیبر سے پہلے پیٹ بھر کھجوریں نہ کھائی تھیں. علی مرتضیٰ کی ذوالفقار کے صدقے میں لوگوں کے پیٹ بھر گئے. ذوالفقار علوی کے صدقے میں لوگ غنی ہو گئے. جس کو مال غنی، اب یہ ایک موضوع ہے آقا کے چاہنے والوں کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوا. انشاءاللہ پھر کبھی تو جس کو مال غنیمت ملا، جس کا حصہ ملا، تو کارکردگی کسی نے نہ دکھائی، سارا وقت بھاگنے میں صرف کیا. لیکن جب مال غنیمت بٹا تو دامن پھیلا پھیلا کے سب آگے. جس کو حصہ ملا، آپ یقین کریں میدان خیبر کی طرف جب مدینے سے آ رہے تھے تو چلا نہیں جا رہا تھا خوف کے مارے، اور اب جب مال غنیمت ملا تو لگا کہ پیروں میں پہیے فٹ ہو گئے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے گھنٹوں کا سفر سمٹ گیا اور سب کے سب مدینے پہنچے. لیکن اب سنیے تاریخ کا کرب. تاریخ کہتی ہے کہ جس دن خیبر فتح ہوا ہے اس کی شام کو مدینے کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جس میں چولہا نہ جلا ہو. لیکن علی کے گھر میں آج بھی فاقہ تھا. آپ نے سن لیا کیا دنیا ان کے سامنے آئے گی. آج بھی علی مرتضیٰ کے گھر میں فاقہ تھا. تو کیوں فاقہ تھا؟ جنہیں اکیرا حصہ ملا وہ تو دھنوان ہو گئے. تو پھر علی مرتضیٰ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ روایت کہتی ہے کہ سب تو چلے گئے مگر علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے تھے
اور آپ کے پہلو میں جناب قمبر بھی تھے۔ تو اتنے میں جناب قمبر نے دیکھا کہ سامنے کچھ عورتیں ہیں جو نہایت ہی بوسیدہ حالت میں ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی حالتیں اچھی نہیں ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں نظروں میں۔ مولا نے کہا قمبر جاؤ دیکھو، ان سے پوچھو یہ کسے تلاش کر رہی ہیں۔ قمبر آگے بڑھے، جا کے کہا کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا سنو، ہم نے سنا ہے کوئی مرد جرار ہے جس نے خیبر کو فتح کیا ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ اسے بڑا سونا ملا ہوگا، اس کے بچے بھی ہوں گے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ قمبر آئے، یا علی آپ سے ملنا چاہتی ہیں وہ؟ کہا بلا لاؤ۔ اب جو آئیں کہا بتائیے، کہا کیا آپ ہی نے خیبر فتح کیا ہے؟ کہا ہاں، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ تو کہا کہ پھر آپ کے بچے بھی ہوں گے؟ کہا ہیں۔ تو کہا یہ میرے بچے یتیم ہیں، ہم بیوہ ہیں، آپ کو بہت کچھ ملا ہوگا، اپنے بچوں کا کچھ صدقہ دے دو تاکہ ہم اپنے یتیم بچوں کو پال لیں۔ علی مرتضیٰ نے قمبر کی طرف دیکھا اور کہا میرے حصے کا جتنا مال ہے ان میں بانٹ دو۔ مدینے کے گھر گھر میں چولہا جلا، مگر اب جو علی بیت الشرف میں داخل ہوئے، نبی کی بیٹی بڑھی، علی مرتضیٰ نے ذوالفقار دی، زہرا نے ذوالفقار لی، لے جا کے اسے حجرے میں رکھا۔ یا علی فتح مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو بنت رسول۔ یا علی اب تک تو کچھ نہ کہا تھا، لیکن ایک بات کہہ رہی ہوں، کیا کچھ لائے نہیں؟ کہا کیوں نبی کی بیٹی؟ کہا تیسرا دن ہے بچے فاقے سے، آئے غریبی، آج تیسرا دن ہے بچے فاقے سے۔ علی مرتضیٰ نے کہا اے نبی کی بیٹی، ملا تو بہت کچھ تھا مگر آپ کے بابا کے دین پر قربان کر دیا۔ زہرا نے سر کو سجدہ شکر میں رکھ کے کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایسا کفو عطا کیا ہے جو ہر حال میں تیرے دین کا خیال رکھتا ہے۔ بلند ہو گئیں آوازیں، بے قرار ہو گئے رونے کو۔ ارے جس علی کے دیکھتے کوئی یتیم بھوکا نہ رہ سکے، اسی علی کے بچے کربلا کا میدان، ارے کھانا تو کھانا حسین ننھے کے اصغر کے لیے سوال آپ کر رہے ہیں۔ آوازوں کو دبا کے نہ رویا کریں آقا کے چاہنے والوں، اس سخت موسم میں دربار ابوالفضل میں چاہنے والوں کا اتنی بڑی تعداد میں آنا، یہ مولا کی محبت کا پتہ دیتا ہے۔ یا باب الحوائج، یا باب المراد، ان کی جھولیاں بھر دیں کہ یا آپ کی سکینہ بی بی پر ہوتے ہیں۔ ارے جب جب تماچوں کا ذکر ہوتا ہے لگتا ہے چوٹ انہیں لگ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، ایک خاتون کے سلسلے میں مجلس برپا ہوئی ہے، تو بس چند جملے اور مجلس کو تمام کر دوں گا۔ سوگوارو شہادت نہ پڑھوں گا، بس ایک دو پہلو ہیں جو میں پڑھے دیتا ہوں۔ اختر بھائی عزیزہ تھیں آپ کی جن کی مجلس ہے، بے شک بیٹے بھی ہوں گے، الحمدللہ بیٹیاں بھی ہیں۔ یہ اتنے لوگ آ گئے مجلس میں،
کیا تسلی کے لیے اتنے لوگوں کا آنا کافی نہیں ہے؟ مگر نینوا میں ایک غریب کھڑا ہے، ایک مسافر اکیلا کھڑا ہے، ابھی لوٹا گیا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ، آئے کیا درد ہے، وارث سرکار انیس کیا کہا ہے، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا۔ عجیب درد ہے کہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ دیکھیے ہماری اساس کیا ہے؟ غیرت۔ ہماری دولت کیا ہے؟ غیرت ہے نا، باقی ساری چیزیں بعد میں، لیکن ہماری دولت اول ہے غیرت۔ اور غیرت بھی کیا؟ مائیں ہماری غیرت ہیں، بہنیں ہماری غیرت ہیں، بیٹیاں ہماری غیرت ہیں۔ انسان دولت کے لیے جان نہیں دیتا، غیرت کے لیے جان دے دیتا ہے۔ یہ بتائیے دنیا اتنی بے پردہ ہو گئی ہے کہ اب تصور پردہ کوئی خاص نہیں ہے، باوجود اس کے اسی بارگاہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کسی کو گوارا ہوگا کہ آپ کی بہن بیٹی عدالت میں کھڑی ہو؟ کہ اللہ نہ کرے کسی پہ ایسا وقت آئے تو پھر نبی کی بیٹی کو کیوں جانا پڑا، زہرا کو فدق کے لیے کیوں جانا پڑا؟ ارے ظالموں نے ایسا سلوک کیوں کیا؟ اجرکم علی اللہ بلند ہو گئی آوازیں۔ خدا نے، ہم سماج میں رہتے ہیں، جیسا کہ عرض کیا تھا رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے سماج میں کوئی اکلوتی بیٹی ہو اور پھر اس کے ساتھ یہ ہو کہ پہلے اس کی ماں مر جائے پھر اس کا باپ مر جائے۔ اگر ایسا ہو تو ہم اپنے گھروں کی عورتوں کو بیٹھنے نہیں دیتے، اس کے گھر جاؤ، وہ اکیلی ہے، رو رہی ہوگی، اگر اس کا دل نہ بہلتا ہو گھر میں بلا لاؤ، یہاں تھوڑا رہے گی دل بہل جائے گا۔ ہائے یہ غیرت آج بھی ہے۔ نبی کی بیٹی باپ مرا، دنیا سے گیا، امت آ کے کہہ رہی ہے یا دن میں رو یا رات میں رو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ نہ کرے، یہ تو مولا کی بارگاہ ہے، یہاں پہ ہر کوئی اپنی فریاد لے کے آتا ہے۔ فرض کریں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اگر ہم آپ اپنے گھر کے دروازے سے نکلیں اور سامنے زیر آسماں کوئی خاتون بیٹھی رو رہی ہو، ہم نے اسے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، وہ دروازے پر بیٹھی ہے زیر آسماں، بلک بلک کے رو رہی ہے، ہم اس کا مذہب نہیں پوچھیں گے، ہم اس سے کہیں گے بیوی پہلے گھر میں آؤ، آؤ پہلے سائے میں آؤ، دھوپ میں کیوں بیٹھی ہو؟ جب نبی کی بیٹی سے کہا گیا دن میں روئیں یا رات میں، بیوی نے کہا پریشان نہ ہو، ہم مدینے میں رات کو روئیں گے، مدینے سے باہر دن کو روئیں گے، کیونکہ میرے کلیجے میں آگ لگی ہے، میرا بابا دنیا سے گیا ہے۔ بی بی نے سویرے برقع اڑا، بیت الشرف سے نکلی، شہر مدینہ کے باہر گئی، ایک کھجور کا پیڑ تھا، اس کے نیچے بیٹھ کے بابا، اے میرے بابا میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، اے بابا امت نے میرا رتبہ بھلا دیا، اے بابا علی مرتضیٰ بڑے تنہا ہے۔ دن بھر بیٹھ کے بہن کرتی رہی، شام ہوئی،
بیت الشرف کو پلٹی، رات بھر گھر میں بیان کیا، اب جو سویرے پھر گئیں تو کیا دیکھا؟ ظالموں نے وہ پیڑ کاٹ ڈالا جس کے نیچے کل بیٹھ کے روئی تھی، ہائے زہرا، کل سائے میں رونے نہ دیا گیا، آج قبر کو سائے میں نہیں رہنے دیتے۔ بھائی 1 سے 1.5 منٹ میں مجلس تمام ہے۔ آقا کے چاہنے والوں، سلام ہو بی بی پر، سلام ہو شہزادی پر، یا حضرت عباس دلاور علیہ السلام، قبول کیجئے گا آقا، آپ کی رضا کے لیے میں بی بی کے مصائب پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ کو اپنا فرزند کہا ہے، اور آپ کے لاشے پر بھی انہوں نے ویسے ہی بال کھولے ہیں جیسے حسین کے لاشے پر بال کھولے تھے۔ تو آقا آپ راضی ہوئیے گا، بس تمام ہونے کو ہے مجلس۔ دیکھیے اس گھرانے کی بے کسی ایسی ہے کہ بہت سی لفظیں ان کی مصیبتوں کا آئینہ دار ہو گئی ہیں، ضم ہو گئی ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے پیاس، اگر کوئی پیاس کہے، ہائے پیاس، تو فوراً حسین کی تشنگی ذہن میں آتی ہے۔ اگر کوئی کہے اسیری، تو آیتوں کا رسیوں میں بدھنا یاد آتا ہے۔ اگر کوئی کہے زندان، تو سکینہ کا گھٹ گھٹ کے مرنا یاد آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے، ہائے کیسے پڑھوں، ایک لفظ ہے تماچا، بحد ادب ہے، پڑھ نہیں سکتا۔ تماچا، روایت کہتی ہے کہ بعد شہادت زہرا مدینے میں ایک ایسا ظالم تھا جسے آتا دیکھتے تھے اگر حسن مجتبیٰ تو رستہ بدل دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا مولا اسے دیکھ کے رستہ کیوں بدلتے ہیں؟ مولا نے کہا کیا پوچھتا ہے؟ ارے جب اسے دیکھتا ہوں اماں کا تڑپنا یاد آتا ہے۔ حد ادب تھا، میں نے بات اشاروں میں کر دی ہے۔ تو جہاں یہ سارے لفظ ہیں وہیں ایک لفظ ہے تازیانہ، باعثی پہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ بچوں کیا لفظ ہے؟ تازیانہ۔ تازیانہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ تازیانے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو رسی سے تازیانہ بنتا ہے، ایک تازیانہ کپڑے سے بنتا ہے، کچھ تازیانے چمڑے سے بنتے ہیں، کچھ تازیانے چمڑے سے بنتے ہیں۔ یہ جو چمڑے سے بنتے ہیں ان میں بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں بعض تازیانے ایسے ہوتے ہیں حضور کہ جو سرکش جانور ہوتے ہیں، جو قابو میں جلدی نہیں آتے، اس کے قریب جا کے صرف اس تازیانے سے آواز نکالیے، ماریے نہیں، صرف آواز نکالیے تو اس کی آواز سن کے جانور قبضے میں آ جاتا ہے۔ اگر سمجھ گئے ہوں تو مجلس کو تمام کر دوں۔ مارا نہیں کیا ہے حیوان کو، صرف آواز سن کے قبضے میں آ گیا۔ ایک دن علی مرتضیٰ بیت الشرف میں آئے، دیکھا نبی کی بیٹی محو عبادت ہے۔ علی حسن عبادت دیکھنے کو کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد زہرا نے کہا اللہ اکبر، مگر قیامت یہ ہوئی ایک ہی ہاتھ اٹھا، دوسرا ہاتھ زہرا کا نہ اٹھا۔ علی جگر تھام کے بیٹھ گئے۔ زہرا، یا علی، قنفذ نے اپنے مالک کے کہنے سے
ایسا تازیہ نہ مارا، ارے میرا یہ ہاتھ اب اٹھتا نہیں ہے، نہ تسبیح پڑھ پاتی ہوں نہ تکبیر کا بلند ہوتا ہے۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ حسین۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعنه ولا الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام۔ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفورہ کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ مرحومہ ذل بطول صاحبہ بنت سید بشارت حسین صاحب۔ سوئے کوثر چلی ہے سکینہ بیبیوں میں ہے کوہرام برپا سوئے کوثر چلی ہے سکینہ بیبیوں میں ہے کوہرام برپا سوئے کوثر چلی ہے سکینہ۔ ارے سات میاں کے ہے ماں کا نالا سوئے کوثر چلی ہے سکینہ بیبیوں میں ہے کوہرام برپا سوئے کوثر چلی ہے سکینہ۔ ارے ہائے کیسی مصیبت یہ آئی ہو گئی عمر بھر کو جدائی کیسی مصیبت
اب کبھی ہوگا گھر میں نہ آنا اور پشت پر زخم گہرے پڑے ہیں خون میں سارے کپڑے بھرے ہیں پر زخم گہرے پڑے ہیں خون میں سارے کپڑے بھرے ہیں اور منہ کو آتا ہے موقع کلیجہ ارے آ کے سغرا گلے سے لگا لے اپنی چھوٹی بہن کو منا لے سغرا گلے سے لگا لے اپنی چھوٹی بہن کو منا لے اور قید میں چھوڑ کر ساتھ میرا ارے خبر میں کون ہوگا محافظ میری بچی کا اللہ حافظ کون ہوگا محافظ میری بچی کا اللہ حافظ اور اجنبی دیس انجان رستا ارے اندلی بیسا بدلا زمانہ دختر شاہر قید خانہ بیسا بدلا زمانہ دختر شاہر قید خانہ ارے کچھ نہ باقی رہا ظلم آدھا السلام علیکم غریب غربا السلام علیکم مون زوفا السلام علیکم حموز السلام علیکم یا نساء النفوس السلام علیکم یا مدفون بعزتوس السلام علیکم مغشیت زوار فی یوم جزائے السلام علیکم سلطان عرب والعجم یا ابو الحسن علی بن منصور رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الرضا والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام سوالجان السلام علیکم منظور الامام السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم امام زمانہ هذا اجل الله فرجك وصال مخرجك السلام علیکم ورحمۃ